چلیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ طٰہٰ کا آغاز ہوتا ہے۔ سورۃ طٰہٰ کا آغاز ہوتا ہے جو کہ مکی سورہ ہے، اور ہم اس کا آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز ہی اس کا حروف مقطعات کے ساتھ ہوتا ہے طٰہٰ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے یہ قرآن تجھ پر اس لیے نہیں اتارا کہ تو مشقت میں پڑ جائے۔ اس سے مراد کیا ہے کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو اس لیے نہیں اتارا کہ تو ان لوگوں کے جو کفر کرنے والے ہیں وہ کفر کرنے والے تجھے مزید تکلیف دیں اور تم ان کے غم میں پڑ جاؤ، اور اس مشقت کی وجہ سے جس مشقت میں تم پڑ رہے ہو اور اس وجہ سے جو تمہیں مشکلات درپیش آ رہی ہیں ان کو دین کی طرف بلانے کے لیے، تو تم ان کے غم میں نڈھال ہو جاؤ کہ یہ لوگ اسلام قبول کیوں نہیں کرتے، اور ان کی اسلام قبول کرنے نہ کرنے پر تم حسرتوں میں نہ پڑ جاؤ، اپنے آپ کو اس تکلیف میں نہ گھلا دو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ قرآن تجھ پر اس لیے نہیں اتارا کہ تم مشقت میں پڑ جائے۔ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں پس اگر یہ لوگ اس بات پر ایمان نہ لائیں تو کیا ان کے پیچھے اسی رنج میں اپنی جان کو ہلاک کر ڈالیں گے، بلکہ ہم نے تو قرآن کو نصیحت اور یاد دہانی کے لیے اتارا ہے تاکہ ہر انسان اس کو اپنے شعور کے مطابق ہماری توحید کا، جو اس کے اندر توحید کا اللہ تعالیٰ نے پیغام دیا ہے، اس توحید کو سمجھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ ان کے ایمان نہ لانے پر خود کو مشقت میں نہ ڈالیں اور خود کو اس قسم کے غم میں نہ مبتلا کریں۔ آپ کا اس پر کوئی اختیار نہیں ہے، ہم نے اس قرآن کو صرف اور صرف ہدایت کے لیے بھیجا اور اس کو یاد دہانی کے لیے بھیجا۔ آپ نے دیکھا ہے کہ قرآن کی آیتیں بار 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 ریپیٹ ہوتی ہیں تاکہ انسان اللہ تعالیٰ کی اس اس روز قیامت کی ہلاکیوں کو بھول نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار انسان کے ایمان کو قرآن پڑھتے بھی بار بار تر و تازہ کیا، اور حالانکہ جو انسان قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے اس کا تو ایمان کہیں نہ کہیں تازہ ہوتا ہی ہے، تبھی وہ ایمان کی طرف آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بار بار ہر کچھ آیتوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی ان باتوں کا تذکرہ بار بار دہرایا تاکہ انسان اس بات کو مد نظر رکھے، کہیں وہ اس بات کو بھول نہ جائیں کہ ڈے آف ججمنٹ کو انسان کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ جو قرآن پڑھنے والے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کے ایمان کو بار بار جھنجھوڑا، اس کے ایمان کو بار بار تر و تازہ کیا، تو جو لوگ قرآن کی طرف آتے نہیں تو ان کے ایمان کی حالت کیا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں اِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ، اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ بلکہ اس کی نصیحت کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو صرف اس کے لیے نصیحت بنایا ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، جو اللہ سے نہیں ڈرتا اس کو نصیحت بھی نہیں ملنی اس سے۔ اب وہ خشوع کہاں سے آئے گا؟ جب ہم ساری دنیا کے کاموں کو چھوڑ کر ہم صرف اس لیے سارے کاموں میں مشغول ہو کر اگر ہم قرآن کی طرف آ کر بیٹھ کے کانوں میں لگا ہے سن رہے ہیں تو وہ خشوع نہیں آئے گا، کیونکہ وہ باتیں دل میں پوری کی پوری نہیں اتریں گی۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، اللہ تعالیٰ پھر مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کا اتارنا اس کی طرف سے ہے جس نے زمین کو اور بلند آسمانوں کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو فرمایا کہ بلند آسمانوں کو پیدا کیا۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے السماوات جو ہے اس کا لفظ جو ہے جمع کا استعمال کیوں کیا، الارض کا لفظ واحد کیوں ہے؟ کیونکہ ایک بات اور یاد رکھیے گا، اس کی وجہ جو ہے وہ مفسرین نے یہ بھی بتائی ہے کہ آسمان کی تہیں الگ الگ ہیں ایک دوسرے سے، لیکن زمین کی جو لیئرز ہیں وہ ساری ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں، آسمان الگ الگ ہیں، اس لیے زمین کی تہیں بھی ساتھ ہی ہیں جس طرح سے آسمان ہے، لیکن آسمان چونکہ الگ الگ ایک دوسرے سے، ان کی سطحیں الگ الگ ہیں، ان کی سرفیسز الگ الگ ہیں ایک دوسرے سے، اس وجہ سے اس کو جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا۔ باقی واللہ عالم، جو اس کے پیچھے حقیقت ہے وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، ہم اپنے ناقص علم کے مطابق صرف اس کے بارے میں تحقیق ہی کر سکتے ہیں، باقی اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بہتر جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں اپنے ہی بارے میں کہ الرحمن علی العرش استوی، جو رحمان ہے عرش پر قائم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو رحمان ہے اس کی شان کے لائق نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس عرش سے نیچے آئے۔ یعنی اب دیکھیں بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر موجود ہے، یہ ایک بہت بڑی
ایک بہت بڑی جو فرقہ واریت میں ایک بہت بڑی کانفلکٹ ہے، وہ یہی ہے کہ لوگ اس بارے میں آ کے ڈسکس کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز میں موجود ہے۔ میرے ذہن سے بھی اس کا نام نکل گیا ہے، جس کے پیچھے یہ سارے جو فقہی مسائل ہیں، جس کے پیچھے اسپیشلی جو دیوبندی اور اہل حدیث میں جو بیچ میں کنفلکٹ ہے، وہ اسی وجہ سے ہے۔ وہ ایک چیز ہے جس پر یہ دونوں متفق نہیں ہوتے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پیدا کی ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہر چیز میں موجود ہے، لیکن کچھ لوگ اس کو وحدت الوجود، دیکھیں کبھی کبھار ذہن سے نکل جاتی ہیں باتیں ایک دم، تو وحدت الوجود کے جو ایک کانسیپٹ ہے اس کے پر بہت زیادہ کانفلکٹس پائے جاتے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی چیزوں کے اندر ہر چیز میں موجود ہے، اللہ تعالیٰ زمین پر ہر جگہ پر موجود ہے، لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا علم دنیا میں زمین پر ہر جگہ موجود ہے۔ اگر ہم بھی دیکھیں تو بچپن میں ہم جب ہم کی تشریح کیا کرتے تھے تو ہمیں یہی سکھایا جاتا تھا جی اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ بذات خود موجود نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا علم ہر جگہ موجود ہے۔ الرحمن علی العرش استوى، اللہ تعالیٰ تو عرش پر ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر مزید ارشاد فرماتے ہیں لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى۔ پھر اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں اللہ وہ ذات ہے جس کی ملکیت آسمانوں اور زمین اور ان دونوں کے درمیان، اس کرۂ ارض کے درمیان جتنی بھی چیزیں ہیں، اور جو اس مٹی کے نیچے، جو جو گیلی مٹی کے نیچے بھی جو حشرات اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کا مالک ہے، یہ سب اسی کے لیے ہے۔ لیکن رب کائنات نے کیا فرمایا؟ آپ مجھے بتائیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یہ انسان کے لیے ہے، انسان اس کا وارث ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ کیا چیز ہے جس کا وارث اللہ تعالیٰ نے صرف انسان کو بنایا؟ کون ہے وہ؟ کیا چیز ہے؟ جنت۔ جنت۔ سبحان اللہ! دیکھیے کہ جو اس دنیا سے سب سے بہترین اللہ تعالیٰ نے اس سب کچھ بنایا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے نہیں کہا کہ یہ میری جنت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے وارث میں نے تمہیں بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا وارث بنایا، اور وارث بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں وارث بھی بنایا، اور وارث بھی ایسا بنایا کہ وہاں پر مہمان ٹھہرایا اللہ نے ہمیں، اور وہ مہمانی بھی ساری زندگی اور ہمیشگی کی ہے۔ سبحان اللہ! تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سب کچھ جو آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سب کچھ میرا ہی ہے۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تو اونچی بات کہے تو وہ ہر ایک پوشیدہ، بلکہ پوشیدہ سے پوشیدہ تر چیز کو بھی بخوبی جانتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا ذکر یا اس سے دعا اونچی آواز میں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو پوشیدہ سے پوشیدہ تر چیز کو بھی جو مخفی اور چھپا کر اپنے سینوں کے اندر بھید میں چھپا کر رکھی ہے، اللہ تعالیٰ تو اس سے بھی واقف ہے۔ اونچی اونچی آواز میں بلا اللہ تعالیٰ کو پکارنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں، جن کو اس نے تقدیر میں لکھ دیا اور ابھی تک لوگوں سے اس کو مخفی رکھا ہوا ہے، یعنی قیامت تک جو واقعات، جو معاملات ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے سب کچھ لکھ رکھا ہے۔ وہ ہر چیز کو بخوبی جانتا ہے، کیونکہ اس کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے دلوں کے اندر بھید اٹھ رہے ہوتے ہیں، جو ہمارے دلوں کے اندر جو جذبات آ رہے ہوتے ہیں، وہ سب لکھ دیا۔ ماں کے پیٹ کے اندر جیسے ہی بچے کے اندر ایک جو ہارٹ بیٹ سٹارٹ ہوتی ہے، اسی وقت اس کی تقدیر لکھ دی جاتی ہے، اچھا چاہے کہ وہ اچھے عمل کرے گا یا برے عمل کرے گا، وہ سب اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے، اس لیے فرماتے ہیں کہ تو جو کچھ بھی تیرے دل میں اٹھے گا، جو تو دعائیں کرے گا، جو تو مانگنا چاہتا ہے، میں ان سب چیزوں سے بخوبی واقف ہوں، کیونکہ اس سب کو ایسا ہی ہونا تھا۔ اب کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ اگر ایسا ہی ہونا تھا تو پھر اگر ہم جہنم میں داخل کیے جائیں گے تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ جب اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا ہے، لکھ ہی دیا اللہ نے جہنم میں جانا، تو پھر ہمارا اس پہ کیا اختیار ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا دعا کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ تقدیر کو لکھ دیا، لیکن اللہ تعالیٰ پھر خود ہی فرماتے ہیں کہ اس نوشتہ تقدیر پر اللہ تعالیٰ کتنی ہی مرتبہ دن میں رحمت کی نظر ڈالتے ہیں، اور پھر دعائیں ایسے تقدیروں کو بدلتی ہیں۔
اللہ تعالیٰ پھر مزید ارشاد فرماتے ہیں اللہ لا الہ الا ہوا لہ الاسماء الحسنی، یہ جتنے بھی خوبصورت خوبصورت نام ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں۔ اچھا، یہ جو خوبصورت نام جو ہم 99 ناموں سے واقف ہیں، اللہ تعالیٰ کے اس سے کئی گنا زیادہ نام ہیں، ہم ان سے واقف نہیں ہیں۔ اور ممکن ہے کہ وہ نام اللہ تعالیٰ کے ان ناموں سے فرشتے اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہوں، ہم انہی قلیل ناموں سے واقف ہیں، کیونکہ میرے رب کے تو کلمات اتنے زیادہ ہیں کہ یہ سارے سمندر کا پانی اگر سیاہی بن جائے تو پھر بھی میرے رب کی باتیں مکمل نہ ہوں۔ تو پھر سوچئے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے کتنے الفاظ، کتنے نام ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کی ساری باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، یہ ساری تمہید اس لیے بیان کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کی جو کبریائی ہے، اللہ تعالیٰ کی ماتحت ہے یہ سب کچھ، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے۔ جن کے لیے تم اپنے آپ کو گھلا رہی ہو، پریشان کر رہی ہو کہ یہ ایمان لے آئیں، یہ کیوں نہیں ایمان لے کر آتے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ان کے دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ وہ کہاں پر کس کس حال میں جائیں گے اور وہ کس رستے پر آئیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی دعائیں تھیں جو حضرت عمر فاروق نے اسلام کو قبول کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے کہ ابو جہل اسلام قبول کرے یا حضرت عمر فاروق اسلام قبول کریں۔ حضرت عمر فاروق چونکہ بہت با علم بھی تھے، بہادر بھی تھے، انصاف پرست بھی تھے، لیکن چونکہ اسلام قبول نہیں کیا تھا تو وہ مسلمانوں سے سخت ترین نفرت کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش تھی اور ان کی دعائیں تھیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی ایک آزمائش ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر یہ بھی فرما دیا کہ میں جس کو چاہتا ہوں ایمان عطا کرتا ہوں، تیرے چاہنے یا نہ چاہنے سے میں کسی کو ایمان دیتا اور کسی سے لیتا نہیں ہوں۔ اتنے عزیز ترین ابو طالب جنہوں نے ہر جگہ پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا، ہر جگہ پر تبلیغ کرنے کے لیے ساتھ دیا، لیکن انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا۔ یہ چیزیں ہمیں سمجھنے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ بھیجا کہ انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی بیٹوں سے بھی اللہ تعالیٰ نے آزمایا، ان کی اولاد سے بھی آزمایا۔ پھر ہم کیسے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد سے نہیں آزمائے گا؟ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ رحم مانگیے کہ رب کائنات ہمیں کبھی اولاد سے نہ آزمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اولاد کی آزمائش میں نہ ڈالے، اللہ تعالیٰ وہ وقت نہ لائے کہ ہم اولاد کی آزمائش میں پڑیں، اللہ تعالیٰ وہ وقت نہ لائے کہ ہماری اولاد ہماری نافرمان ہو اور وہ بھی آزمائش میں ڈل جائے اور ہم بھی آزمائش میں ڈل جائیں۔ اس لیے اولاد کو دین کی طرف لانا بے حد ضروری ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم سب دین کی طرف بھاگ رہے ہیں اور اپنی اولاد کو اس دنیا کے منہ کے اندر ڈال دیا، تو یہ ہم پر فرض عائد ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ شروع کرنے لگے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، تجھے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بھی معلوم ہے؟ إِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا۔ اب کیا ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہ جو اپنے وعدہ انہوں نے نکاح سے پہلے کیا تھا حضرت شعیب علیہ السلام سے کہ میں اتنے سال آپ کے ساتھ رہوں گا، اور وہ وقت جو ٹائم پیریڈ جو تھا 10 ایئرس جو ہے وہ کمپلیٹ کر کے جب وہاں سے باہر نکلے تو ان کا ٹائم پیریڈ پورا ہو گیا۔ تو اب وہ وہاں سے جب باہر نکلے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہاں سے آ رہے تھے تو ان کو اندھیرا، رات کا وقت، سردی کا موسم، تو ریگستان کی سردی بھی، ٹھنڈ بھی زیادہ اور گرمی بھی زیادہ۔ تو پھر جو انہوں نے رات کے وقت انہوں نے ایک آگ کا ایک شعلہ جلتا ہوا جب دیکھا، تو جبکہ اس نے آگ دیکھ کر اپنے گھر والوں سے کہا کہ تم ذرا سی دیر ٹھہر جاؤ، مجھے آگ دکھائی دی ہے، بہت ممکن ہے کہ میں اس کا کوئی انگارہ تمہارے پاس لاؤں یا آگ کے پاس سے کوئی راستے کی اطلاع پاؤں، کیونکہ ان کو راستہ بھی نہیں معلوم تھا، بس چل رہے تھے کہ ہم کون سے راستے پر چل رہے ہیں، تو ممکن ہے کہ میں ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز لے آؤں۔ تو جب وہ وہاں پہنچے تو آواز دی گئی، ان کو اللہ تعالیٰ نے آواز دی، جب وہ وہاں پہنچے تو ان کو آواز دی گئی اے موسیٰ، فلما آتاہا نودی یا موسیٰ، اے موسیٰ انی انا ربک فاخلع نعلیک، بے شک میں ہی تیرا رب ہوں، میں ہی وہ رب ہوں جس کے لیے تو مشقت میں پڑا ہوا ہے، اب یہاں پر تو اپنی جوتوں کو اتار دے، انک بالوادی المقدس طویٰ،
کہ یہ وادی مقدس ہے، تو واقعی یہ وادی مقدس پاک صاف جگہ ہے، یہاں پر تو اپنے جوتوں کو اتار دے۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، یقیناً میں ہی تیرا پروردگار ہوں، تو اپنی جوتیاں یہاں اتار دے، کیونکہ تو میدان طوا میں کہ پاک سرزمین پر ہے۔ اچھا، اس کے بارے میں مختلف رائے دی جاتی ہے کہ ان کو کیوں یہ حکم دیا گیا کہ وہ جوتے اتار دیں۔ اس کے بارے میں بعض کہتے ہیں کہ وہ ایسے گدھے کی کھال کی بنی ہوئی جوتیاں تھیں جو کہ حلال نہیں، کیونکہ جانور کی کھال جو ہے وہ گدھے کی تھی، اس وجہ سے ان کو حکم دیا گیا کہ یہاں پہ جوتیاں اتار دیں۔ اور اور یہاں پہ کچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ کیونکہ وادی طوا جو ہے وہ بہت پاکیزہ سرزمین ہونے کی سبب اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ حکم دیا کہ یہاں پر وہ اپنی جوتیاں اتار دیں۔ تاہم اس کے دو پہلو بیان کرتے ہیں لوگ مفسرین، کہ کچھ یہ کہتے ہیں کہ وہ جس جانور کی کھال سے بنی ہوئی تھی وہ ناپاک ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ اپنی جوتیاں اتار دیں، اور کچھ یہ کہتے ہیں کیونکہ وہ مقدس وادی تھی اس وجہ سے ان کو حکم دیا گیا کہ اپنی جوتیاں اتار دیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اور میں نے تجھے منتخب کر لیا ہے، وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اور میں نے تجھے منتخب کر لیا ہے، اب جو وحی کی جائے اسے کان لگا کر سن، یعنی بالکل کان لگا کر بہت ہی غور سے سن، کیونکہ سرگوشی کی گئی، بہت اونچی اونچی آواز میں نہیں بات کی گئی، اب وہ سرگوشی کی صورت میں ہلکی آواز میں ان سے بات کی گئی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ غور سے کان لگا کر سن، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا عبادت کے لائق اور کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنی وحدانیت کا حکم دیا، پہلی بات اللہ تعالیٰ نے شروع کی اپنی وحدانیت کے ساتھ، بس میری ہی عبادت کر اور میرے لیے ہی نماز پڑھ اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھ، واقعی الصلاۃ لذکری، تاکہ تو میرا ذکر کر سکے، تاکہ میں تجھے یاد رہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی یہ حکم دیا کہ میرے ذکر کے لیے، میری یاد رکھنے کے لیے نماز پڑھ۔ اب اللہ تعالیٰ آگے قیامت کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان الساعة آتیۃ اکاد اخفیہا لتجزا کل نفس بما تسعی، قیامت یقیناً آنے والی ہے جسے میں پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں، اخفیہا چھپا کر رکھنا چاہتا ہوں، لتجزا کل نفس بما تسعی، تاکہ میں اس قیامت کے روز جس نے جو کچھ کیا اس کو پورا پورا اس کی جزا عطا کر دوں، میں اس کو پورا پورا اس کا بدلہ عطا کر دوں۔ پھر اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَىٰ۔ پھر اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں بس اب اس کے یقین سے تجھے کوئی ایسا شخص روک نہ دے جو اس پر ایمان نہ رکھتا ہو، یا سدنکا، کوئی تجھے اس بات سے نہ روک دے کہ جو اس پر یقین ہی نہ رکھتا ہو اور اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہو، ورنہ تو ہلاک ہو جائے گا۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَىٰ، اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھی یہ کہا کہ اپنی نفس کے پیچھے نہ پڑ جانا، نفس انسان کو تباہی کرتا ہے، نفس انسان کو ہمیشہ گمراہی کی طرف ہی لے کر چاہتا ہے، نفس کو ہم نے کنٹرول کرنا ہے، نفس ہمارے کنٹرول سے باہر نہ نکلے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں فرما دیا کہ اگر نفس کی پیروی کرنے لگ گیا تو پھر ہلاک ہو جائے گا۔ اپنی خواہشوں کے پیچھے نہ نکل جانا۔ ہماری خواہشیں کیا ہیں؟ دنیا کی رنگینیاں، دنیا کی ہر مال متاع، خوبصورتیاں، تو ہماری خواہشیں کیا ہمیں آخرت سے دور نہیں کر رہی ہیں؟ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے اے موسیٰ تیرے اس دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے سوال کیا کہ یہ تو نے کیوں اٹھا رکھا ہے؟ قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا ہی عصای، یہ میرا عصا ہے، اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری۔ پھر انہوں نے کیا کہا کہ یہ میرا عصا ہے، میں اس سے، ایک تو بکریاں جب کنٹرول میں نہیں ہوتی تو بکریوں کو تھوڑا ڈر بھی رہتا ہے، وہ بکریوں کو کیونکہ وہ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس جب تھے تو وہاں پر وہ بکریاں انہوں نے رکھی ہوئی تھی تو ان کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے، اس کے بعد انہوں نے یہ اپنے ساتھ ہمیشہ ہی رکھی،
وہ عصا بن گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اس عصا کو اپنے ساتھ رکھتا ہوں اور میں اس کے ساتھ بکریوں کو پتے توڑ کر، درختوں سے پتے توڑ کر جھاڑ کر دیتا ہوں، اور اس کے ساتھ اور بھی مجھ سے بہت سے فائدے ملتے ہیں۔ اور بہت سے فائدے کیا ہیں؟ آپ کو جب چلتے ہیں پتہ چل جاتا ہے کون سی مٹی نرم ہے کون سی سخت ہے۔ اگر سانپ آ جائے تو آپ سانپ اور بچھو کو مار سکتے ہیں۔ تو اور بھی بہت سے فائدے ہیں۔ سنت ہے عصا کو اپنے ہاتھ میں رکھنا۔ اب یہ سنتیں تو ہمارے ہاتھوں سے نکل ہی گئی ہیں۔ ہم سے جو ہمارے، اگر ہم اپنے نانا دادا کا وقت دیکھیں تو ہر کسی کے ہاتھ میں ایک عصا لازمی ہوا کرتا تھا۔ یہ سنتیں آج ہمارے ہاتھوں سے نکل گئی ہیں۔ آج اگر ہمیں چلنا بھی مشکل ہو، اگر ہماری سم ٹائمز ہمیں کسی کو چلنے میں دشواری ہوتی ہے تو وہ عصا ہاتھ میں نہیں آتا، اس لیے کہ شاید ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے اندر کچھ کمی لے آئے گا۔ لیکن اگر ہم اس کو یہ بھی دیکھیں کہ اگر وہ سنت رسول ہے تو پھر ہمیں اس میں کوئی دقت محسوس نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قال القیہا یا موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اے موسیٰ اس کو ڈال دے۔ کس کو؟ اس عصا کو ڈال دے، زمین پر ڈال دے، یعنی کہ یہ نہیں کہا کہ پھینک دو، اس کو زمین پر ڈال دے۔ فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، تو جیسے ہی انہوں نے زمین پر ڈالا تو وہ ایک بڑا سا اژدہا کی طرح، ایک بہت بڑا سا سانپ، جیسے آپ اگر آج کل کا کہیں ایناکونڈا کی طرح بن گیا، تو ایک بڑا سا سانپ، تیز دوڑتا ہوا سانپ بن گیا۔ جیسے ہی ایک انسان اپنے ہی ہاتھ کے عصا کو جب دیکھے تو ایک خوف میں مبتلا ہو جائے۔ اللہ سے ملاقات بھی پہلی، اللہ سے ہم کلام بھی پہلی بار ہوئے، اور یکدم ہی کیا دیکھا آنکھوں کے سامنے، تو وہ ایک خوفزدہ سے ہو گئے۔ ایک جینوین سی بات ہے، خوف انسان کے دل پر طاری ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال خذها ولا تخف، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ بے خوف ہو کر پکڑ لے اس کو، بے خوف ہو جا، خذها پکڑ لے اس کو، ڈرنا۔ سنعیدها سیرتها الاولی، ہم اس کو واپس اس کی سیرت پر لوٹا دیں گے، ہم اس کو واپس اس کی اصل شکل پر لے آئیں گے جس میں وہ تھا۔ وَدْمُمْ بھی، اللہ تعالیٰ نے یہ ایک معجزہ ان کو عطا کر دیا، اور انہی کے پاس سے عطا کی۔ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس سے کوئی اٹھا کر چیز دے دی، یہ لو بھی یہ میری طرف سے معجزہ ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ کتنی اہم چیز، کیونکہ وہ جو لوگ تھے جن کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تھے، ان سب نے دیکھ رکھا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس یہی لاٹھی ہمیشہ سے موجود تھی۔ کوئی نئی لاٹھی وہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے کوئی چمکتی ہوئی ہیروں کی یا یاقوت کی لاٹھی لے کر نہیں آئے کہ وہ یہ سمجھیں کہ کوئی جادوگر ہے کہ آسمان سے کوئی اٹھا کر وہ گئے اور وہاں سے جا کر لے کر آ گئے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہی کی چیزوں میں ان کو معجزہ عطا کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا دوسرا معجزہ کیا تھا، فرمایا وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آیَةً أُخْرَى۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا کہ اپنے ہاتھ کو اپنے ساتھ اپنے بغل کے ساتھ ملا لو۔ جب ان کو وہ باہر نکالا تو وہ چمکتا ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اس ہاتھ کو ملا لو، اور وہ جب باہر نکلا تو وہ چمکتا ہوا روشن نکلا۔ یہ نہیں کہ وہ چمکا تو کسی خاص وجہ سے چمکا، اور یہ نہیں کہ ان کو اس کو چمکنے کے لیے کوئی تکلیف محسوس ہوئی، ان کو فیل بھی نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے سیکنڈز کے اندر اس کو معجزے میں بدل دیا، روشنی نکلنے لگی، پھوٹنے لگی۔ اب وہ حالانکہ گئے کہاں، وہاں پر کیوں تھے؟ روشنی لینے۔ اندھیرا تھا، بالکل گھپ اندھیرا، نظر بھی کچھ نہیں آ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھے روشنی کا بندوبست بھی کیا کیا، روشن چمکتا ہوا ان کو ہاتھ عطا کر دیا۔ سبحان اللہ، تاکہ لوگوں کو ان معجزات کا علم ہو سکے۔ یہ ہمارے بیچ میں سے ہی جب یہ انسان گیا تو وہ خالی، اس کے پاس کچھ بھی موجود نہ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جب ان کا ہاتھ بھی چمکتا ہوا روشن نکال دیا تو ان کے لیے روشنی کا بھی بندوبست کر دیا۔ لِنُرِيَّكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى، پھر اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ یہ اس لیے کہ ہم تجھے اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھانا چاہتے ہیں، کبرا، بڑی بڑی۔ اذهب الى فرعون انه طغى، اب تو فرعون کی طرف جا، اس نے بڑی سرکشی مچا رکھی ہے۔ فرعون کا ذکر اس لیے کیا کہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کون سی تھی؟ بنی اسرائیل، اس کو غلام بنا رکھا تھا اور اس پر طرح طرح کے ظلم کرتا تھا،
اور اس کے علاوہ بھی وہ ان سب سے اپنی عبادت کرواتا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اب جا، اور کیونکہ فرعون نے زمین پر بڑی سرکشی مچا رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا۔ بہرحال اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، اور پھر اس کے بعد جو سارا معاملہ ہوا انشاءاللہ وہ ہم اگلی آیتوں میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے ساتھ کیا کلام کیا، کیا بات چیت ہوئی، انشاءاللہ وہ ہم اگلے نیکسٹ لیسن میں پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔